الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 بلکہ 31 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ نور کے سلسلے میں یہ بات ہمیں معلوم رہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد میں وجود میں آ چکا تھا، اس کا حسن معاشرت جو ہے، حسن معاشرت سے میری مراد یہ کہ اس اسلامی معاشرے کے اندر میں کیا خوبیاں ہو، کیا بہتریاں ہو، مومنین اور مومنات کا آپس میں طرز عمل کیسا ہو، یہ ساری باتوں کی تربیت کے پیش نظر سورہ نور کے اندر میں متعدد ہدایات اخلاقی ضابطے کے طور پر عنایت کی گئی ہے۔ اگر یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک پورا مورل کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ہم کو سورہ نور میں مل جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ نور کے سلسلے میں ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ نور کا مطالعہ اس غرض سے بھی ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم پورا کا پورا ساری دنیا جہان کے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، لہٰذا کسی مخصوص سورے کو کسی کے ساتھ وابستہ کرنا مناسب نہیں، بلکہ سورتیں سب کی ہدایت کے لیے عام ہے، یہاں تک کہ نہ صرف ہماری اپنی ہدایت کے لیے بلکہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی جو ہدایت سے بے بہرہ ہیں، ہدایت مند نہیں ہیں۔ کہنے کا منشا یہ کہ ایک معاشرے کے اندر میں رہتے ہوئے جو ضروری احتیاط ہم کو برتنے ہوتے ہیں، ان کے سلسلے کی تعلیمات سورہ نور کے اندر میں موجود ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ کریں گو کہ یہ آیات ایک ایسے معاشرے کے اندر میں نازل ہوئی جہاں پر بالعموم ایمان والے پائے جاتے تھے۔ ایمان والوں کے ساتھ میں منافقوں کی اپنی ایک تعداد تھی، قابل ذکر آف کورس، اور پھر اسی کے ساتھ میں یہود مدینہ تھے۔ تو تھا تو اپنے آپ میں ایک مخلوط معاشرہ جس میں مومنین بھی ہے، منافقین بھی ہے، یہود بھی ہیں، اور ایسا ہی کچھ مخلوط معاشرہ ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ یہاں پر مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ہمارے ہندو بھائی اور بہن بھی ہیں، سب کے اپنے پہناوے ہیں۔ ایک ہمارا لباس ہے کہ ساتر ہے، پورے جسم کو ڈھانکتا ہے، خصوصیت کے ساتھ میں ہماری بہنوں اور ماؤں کا لباس، یہاں تک کہ نہ صرف ساتر لباس بلکہ برقعے کی اور چادر کی تلقین، گھروں سے باہر نکلنے پر اپنے چہروں کے نقاب، یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر میں اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے جو بدقسمتی سے یا ہماری اپنی کوتاہی کے نتیجے میں آج تک لباس کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی برتتے نظر آئے ہیں۔ ہاتھوں بازوؤں کا کھلا رکھنا، یا پھر یہ کہ پیٹھ کا کھلا رہ جانا، پیٹ کے کسی حصے کا کھلا رہ جانا دوسروں کی نگاہوں میں معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ چونکہ لباس ہی اس پرکار کا ہے کہ اس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حصے کھلے ہی رہتے ہیں، لہٰذا گویا کہ اب ان حصوں کو کھلا رکھنے کی عادت سی ہو گئی۔ اور جب یہ چیز عادت ہو جاتی ہے تو برائی کی سمیت، اس کی زہرناکی، اس کا برا ہونے کا جو احساس ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مصیبت تو زیادہ اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب یہ خواتین کچھ اور زیادہ بے احتیاط ہو جاتی ہے اپنے گھروں کے اندر میں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ دیکھیے کہ اس نے ہمیں ایک ساتر لباس، ایک ایسا لباس جو ہمارے ستر کو ڈھانکنے کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے، ویسا لباس ہم کو عنایت کیا۔ رب تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی بھی جو غیر محسوس طریقے پر ہم کو حاصل ہیں، اور ان نعمتوں کا ادراک، ان نعمتوں کی سمجھ ہمیں کم ہی ہوتی ہے۔ کہنے کے لیے دنیا والے کچھ بھی کہہ لیں،
جسم کی نمائش کرنا اپنے آپ میں کوئی میرٹ نہیں، جسم کی نمائش کر کے پیسہ کمانا اپنے آپ میں کوئی خوبی نہیں۔ لیکن دنیا کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ آج کی صورتحال میں کہیں چغبس کا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے کہ دنیا نے بے حیائی کو نقش جبی کیا۔ نقش جبی کس کو کیا جاتا ہے؟ سر پر کسے بیٹھایا جاتا ہے؟ کوئی اچھی سی چیز ہو، قابل ستائش قسم کا کوئی عمل ہو، آدمی سر پر بیٹھا لے گا۔ لیکن آج بے حیائی کو سر بیٹھا لیا گیا ہے، اور بے حیائی کو سر بیٹھانے کے نتیجے میں ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، ہماری اپنی خواتین کو برہنہ کرنے کی ہوڑ۔ پھر وہ کھیل کا میدان ہو، پیشن والوں کا تو خیر سے کچھ پوچھنا ہی نہیں، بلکہ آج ایون جو نیوز ریڈرز ہیں، ایک زمانے میں جب دوردرشن چلتا تھا اس وقت ہماری جو نیوز ریڈرز بہنیں ہوتی تھی کم از کم اس بات کا ملاحظہ رکھتی تھی کہ اپنے لباس کو جو انہوں نے زیبتن کر رکھا ہے اس پرکار کا ہو کہ جسم کے اعضاء کھلے نہ رہیں۔ چہرہ بہرحال کھلا رہتا تھا، سینے کا کچھ حصہ بھی کھلا رہتا تھا، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا تھا کہ بہرحال ایک ڈھنگ کا لباس پہننے کی کوشش ضرور ہوتی تھی۔ آج ایسا نہیں ہے۔ بدلے ہوئے زمانے میں کمرشلائزیشن کا بھوت لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، لوگوں کی بنسبت ان پروڈیوسرز کے سر چڑھ کر بول رہا ہے جن کو محض اپنا مال کھپانے میں دلچسپی ہے۔ ایک نیوز ریڈر کو بھی اس بات کی گویا کہ تلقین کی جاتی ہے، پھر وہ BBC کی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور نیوز ہاؤس کی کیوں نہ ہو، کہ ایک ایسا لباس زیب تن کرو جس سے تمہارے جسم کے خد و خال کچھ نہ کچھ دکھائی دینے لگیں۔ نیوز سننے والا نیوز کو سنے نہ سنے، تمہارے کو دیکھ کر کے ہماری ویورشپ میں ضرور اضافہ ہو، یہ عالم کر دیا۔ اور یہ ساری چیزیں اس کمزور صنف کو یہ باور کرا کے عطا کر دی گئی کہ تمہاری ترقی کے معراج تمہارے جسم کے کھلے رہنے میں ہی پوشیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ واقعہ ہے، اور اس کے چلتے ہم لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات کو اور بھی غور سے پڑھیں، سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں، راستہ چلتے اپنے ورک پلیسز پر، بزنس ہاؤسز کے اندر میں نوکریاں کرتے ہوئے، مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے، کورٹ کچہری کے اندر میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ ان آیات کو ملحوظ رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ نگاہوں کو نیچا رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت زمین کی اور ٹکٹکی باندھے دیکھا رہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ وہ سارے مناظر، فحاشی اور عریانیت سے بھرپور مناظر، عورتوں کے وہ اجزاء جو چھپائے جانے چاہیے تھے لیکن بدقسمتی سے دانستہ کھول دیے گئے ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا، اس کی ممانعت کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم تک پہنچی، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچانک کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی نگاہوں کو فوراً ہٹا لو۔ اتفاقاً اگر نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ کیونکہ جیسا ہم نے کہا تھوڑی دیر پہلے، پردے کے احکام آنے سے پہلے تک ہماری اپنی خواتین بھی پردے کا پاس و لحاظ نہیں کرتی تھی۔ پردے کا حکم آنے کے بعد میں بہرحال پردہ ہونے لگا، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر میں یہود کی خواتین موجود تھی جہاں پردے کا اہتمام کم زیادہ ہوتا رہا ہوگا۔ مخلوط معاشرہ ہے ہمارا اپنا جہاں بے پردگی جو ہے زیادہ ہے اور پردے کا اہتمام تھوڑا ہے، خاص کر کے ہماری غیر مسلم خواتین میں۔ تو ایسے میں کسی غیر عورت پر یا کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے، کیونکہ غیر کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے، سوال یہی کیا گیا تھا کہ کسی اجنبی عورت پر،
اگر نگاہ پڑ جائے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً اپنی نگاہوں کو ہٹا لو۔ اور اسی کے ساتھ میں دوسری حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں۔ پہلی نظر کے سلسلے میں تھوڑی سی رعایت کر دی گئی کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اچانک آپ کی نظر پڑ گئی ہو، نادانستگی میں ایسا ہو گیا ہو، یا کبھی دانستہ بھی ہوا ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنی نگاہیں فوراً ہٹا لی۔ تو یہ دونوں احادیث کو ملا کر پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس بات کی کوئی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہے کہ کسی اجنبی عورت کے جسم پر، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر نگاہ پڑ جانے کے بعد میں نگاہیں گاڑے رکھیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو فوراً ہٹا دیں۔ پہلی نگاہ معاف ہے علی، لیکن دوسری نگاہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھ گچھ فرمائیں گے، قابل سرزنش ہوگی، قابل معافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان احادیث کے ذریعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآنی ہدایت سورہ نور میں ہم کو ملتی ہے، یغضوا من ابصارہم، یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہمارے اندر میں ہم کو پیدا کرنی ہے۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تھوڑی محنت اور کاوش اور دلی خواہش کے نتیجے میں یہ عادت اپنے آپ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کہیں اس بات کا تہیہ تو کر لیں کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جانے کے بعد میں اپنی نگاہوں کو اس عورت پر گاڑے نہیں رکھوں گا بلکہ اپنی نگاہوں کو پھیر لوں گا۔ ضرورت کا معاملہ، اشد ضرورت کا معاملہ، کسی علاج و معالجے کا معاملہ، کسی منصف کے سامنے کوئی خاتون گواہ حاضر ہوئی ہے اور منصف کا اس عورت کو دیکھنا، چند ایک استثنائی کیفیتیں اور صورتیں بیان ہوئی ہے، لیکن عام طور پر جو ہدایت ہے وہ ہدایت یہی ہے۔ راستہ چلتے ہوئے احتیاط کی ضرورت، راستہ چلتے ہوئے طرح طرح کے مناظر ہیں جس پر ہماری آپ کی نگاہ پڑ سکتی ہے، اور اگر وہاں بے احتیاطی کا شکار ہو گئے، خدا نخواستہ ان احادیث کو ملحوظ رکھنے میں قصور کر گئے، تو پھر زندگیوں کے اندر میں کیا خرابیاں آتی ہے ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ فرمائیں گے۔ لیکن فی الوقت اس آیت کو سمجھتے چلیں۔ پہلے ٹکڑے میں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھیں۔ پھر اسی طرح سے وہ یحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں شرمگاہ کے محفوظ رہنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ شروعات نگاہ سے ہوتی ہے، بدنگاہی سے ہوتی ہے، اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے فروج پر جا کر، شرمگاہ پر جا کر۔ آپ نے دیکھا ایک چین ری ایکشن ہے جو سیٹ ہوتا ہے۔ ایک منظر سے اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو بچا لیا، ذہن و دماغ میں وہ بات محفوظ نہیں رہتی۔ آدمی اگر سمجھ لیجئے کوئی منظر پر یوں کہہ لیجئے کہ قابل ذکر مدت تک نگاہیں رکھے ہوئے ہے، کہیں وہ چیز اس کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور بدنگاہی کی نحوست اپنے آپ میں ایسی ہے کہ آپ کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اٹھے بیٹھے آپ کے سامنے بس وہی مناظر گھومتے رہتے ہیں، کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ اور جب یہ خراب عادت جڑ پکڑ لیتی ہے تو اجنبی عورتوں کو چھوڑیے، آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کی بدنگاہی سے محفوظ نہیں رہ پاتی، اللہ کی پناہ۔ لیکن یہ واقعہ ہے، آپ دیکھیے، جب صحیح اور غلط کی تمیز، بدنگاہی کی قباحت آنکھوں سے ختم ہو گئی، آنکھیں مر گئی، تب پھر کیا؟ اور اگر ان آنکھوں کو سمجھ لیجئے دیکھنے کے لیے کوئی غیر عورت کا جسم نہیں ملا، آپ کے یہاں پر جو سافٹ ٹارگیٹس پائے جاتے ہیں ان پر آپ نگاہیں دوڑانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مورل کوڈ آف کنڈکٹ دیا اپنے آپ میں اتنا پیارا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اس ہدایت کے عین مطابق اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ
اس کی عبادت میں حلاوت نصیب کریں گے جس کی کیفیت کو اس کا دل محسوس کرے گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا اپنے آپ اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھ کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر وہ روک لگائی اپنی محنت و کاوش سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کہ جس کے چلتے میں نہ صرف بدنگاہی سے محفوظ رہا بلکہ اس بدنگاہی کے نتیجے میں جو ایک چین ریئیکشن سیٹ ان ہو جاتا میری اپنی ذات میں، وہ ہونے سے رہ گئے، اور مزید برآں اس کے اندر میں خیر و بھلائی یہ نصیب ہوئی کہ بدنگاہی سے بچنے کے نتیجے میں میرے پروردگار نے میری عبادت کے اندر میں وہ مٹھاس، وہ حلاوت رکھ دی جس کو میرے دل نے محسوس کیا۔ اخروی درجات جو بڑھیں گے وہ اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملے گا وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو نقد فائدے اس دنیا کے اندر میں ہی حاصل ہو رہے ہیں اس کو ہی لیجیے۔ عادت بنے گی انشاءاللہ العزیز تو پھر یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہو پائے گی، بدنگاہی سے محفوظ رہ پائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بھی ہم کو پہنچی کہ نگاہوں کا ہی کیا، جسم کا جو مختلف اعضاء ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں۔ زنا کی وہ ایک حتمی اور یوں کہہ لیجئے کہ آخری شکل ہے کہ کوئی غیر مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں جنسی اختلاط کر لیں، شاریرک سمبھوگ کر لیں، وہ تو ایک حتمی شکل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین اپنے آپ میں اتنا مکمل اور جامع کہ ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ زنا کو اختیار کرنا تو دور کی بات، وہ سارے عوامل اور باعث جو لے جانے والے ہیں زنا کی طرف، ان پر ہی قدغنے اور روک لگا دی گئی۔ کہا جسم کے مختلف اعضاء زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا ہے، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کے ان اعضاء کو جن سے رک جانے کی، جن کو نہ دیکھنے کی ہدایت کی گئی۔ زبان کا فحش کلامی کرنا، زبان سے یوں کہہ لیجئے کہ گندی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے۔ کانوں سے لگاوٹ کی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے۔ دل کے اندر میں بہت سارے اچھے برے خیالات آتے ہی رہتے ہیں، آپ کن خیالات کو بڑھائیں، کن خیالات کو پنپائیں اور کن کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیں، یہ بھی آپ کے اوپر ہی تو ہے۔ شیطان ہے، آپ دیکھیے، اور مختلف مواقع ہیں جہاں سے وہ آپ کو تاکتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آنکھیں شیطان کی کمین گاہیں ہیں۔ کمین گاہیں آپ سمجھتے ہیں، کسی شکاری کو کسی جانور کا شکار کرنا ہے تو وہ چھپ کر کے کسی کمین گاہ میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکار مجھے نہیں دیکھے، اور جیسے ہی وہ میری زد میں آ جائے میں اس پر فوراً بندوق سے حملہ کر دوں۔ تو شیطان بھی اپنی ان پناہ گاہوں کے اندر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جسے اپنا شکار بنانے جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ لے، اور وہ چھپ کر ہم پر حملہ کرتا ہے۔ وہ مخصوص طور پر ان مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں ہمارے لیے گناہوں کو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ ہم کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ذہن میں جیسے ہی کوئی خیال غلط آئے، کہیں فحش قسم کا کوئی خیال آ جائے، کوئی گندی بات ذہن کے اندر میں آ جائے، میرے نوجوانوں، میرے عزیز بچوں، میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ذہن سے ان باتوں کو جھٹک دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، شیطان کے چنگل سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ نے بہتر طریقے ہم لوگوں کو عنایت کیے، وگرنہ یقین جانیے کہ آنکھوں سے شروع ہوا یہ عمل آپ کی شرمگاہ پر جا کر کے ختم ہوگا، کیونکہ شرمگاہ جو ہے ان سارے اعمال کی تکمیل کر دیتی ہے جو آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور پیر کرتے۔ بڑا شور و غوغا ہے دنیا کے اندر میں، اور واقعات بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، زنا بالجبر کے، ریپ کے، اور کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ وہ معصوم بچیاں
جو آپ کی سرپرستی میں دے دی گئی. پچھلے دنوں کسی اسکول کے پرنسپل کا واقعہ پڑھنے میں آیا. غالباً ناسک کے پاس اگتپوری اور اگتپوری کے پاس میں کوئی گاؤں، اس گاؤں کے اندر میں 5ویں کلاس میں پڑھنے والی ایک بچی. طالبات کو اور طلباء کو تو اس بات کا خصوصی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے منظور نظر بن جائیں. لہٰذا ٹیچر خصوصیت کے ساتھ میں جب کسی کو بلا لیتا ہے تو وہ تو خوشی خوشی اپنے ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے کہ پوری کلاس میں میرے ٹیچر کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی. لیکن یہ نظر انتخاب کوئی خیر کے کام کے لیے نہیں پڑی تھی. اس ظالم نے اس بچی کو بلایا اور بچی کو بلانے کے بعد میں اسے پرنسپل کے گھر پر روانہ کر دی، اور پھر گھر پر اس پرنسپل نے اس بچی کے ساتھ میں جو کچھ کیا سمجھ سے بالا تر ہے. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھردار دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، آپ کی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جائز ذریعہ آپ کی اپنی بیوی موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ زنا کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو بڑے گناہوں کے اندر میں ایک بڑا گناہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، کہ وہ پڑوسی ہے تیرا، اس کا حق جو ہے دوسرے لوگوں سے کہیں بڑا ہوا ہے. تو اس کی عزت کا محافظ بنتا، کجا کہ تو اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا بن. لیکن ہوا کیا ہے آپ دیکھیے، جہاں یہ ضابطۂ اخلاق جو سورہ نور نے ہم کو دیا، حسن معاشرت کے وہ ضوابط جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے، جب ہم نے ان کو بالائے طاق رکھ دیا، جب شیطان کے زہریلے تیر نگاہوں سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھا، آگے کے مراحل آسان ہوتے چلے گئے. لہٰذا جب ساتر لباس کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ارے بھائی، تمہارا جسم تمہارا کہاں ہے؟ تمہارا جسم تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. تمہارے وجود کے لیے تم تھوڑی خود ذمہ دار ہو. آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا تخلیق دیا گیا، اور اسی آدم اور حوا سے اس زمین پر کہیں ایک انسان پھیل گئے. جسم تمہارا اپنا کہاں؟ اس کی ابتدائی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اور اسی ابتدائی تخلیق کا اعادہ ہے کہ تم دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. تو میرا جسم میری مرضی کے مفروضے کی بنا پر اپنے جسم کو برہنہ کرنے سے بچو، اور بار بار کہیں مختلف مواقع سے، مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ جسم کے نمائش کے اندر میں کسی پرکار کا کوئی میرٹ نہیں، کسی پرکار کا کوئی گن نہیں، کسی پرکار کی کوئی خوبی نہیں. آپ کے جسم کو برہنہ کر کے آپ کے جنسی استحصال کی راہیں ضرور ہموار کر دی گئی. 20 اور 25 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ اشتہار کے اندر میں عورت کو نیم برہنہ نہیں کر دیا جاتا. اور ایک طرف تماشا تو یہ کہ اس نیم برہنگی کو اس عورت کا یوں کہہ لیجئے کہ میرٹ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے جسم کو برہنہ کر دیا، ہم کو کتنا کانفیڈنس ہے. یہ کہے کا خود اعتماد. اور یانیت کے اندر میں کون سی خوبی چھپی ہوئی ہے، فحاشی کے اندر میں کون سا میرٹ موجود ہے. لیکن آج صورت واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے بھرم، یہ ساری بھرانتیاں پیدا کر کے کہیں سنو نازک کو اس ظلم میں مبتلا کر دیا گیا کہ تمہارے جسم کی برہنگی تمہارا میرٹ ہے، تمہاری خوبی ہے. گویا کہ تم اپنے اس اعتماد کا اظہار کرتی ہو، کہے کا اعتماد اور کہے کا کچھ. لیکن چونکہ بازار کے اندر میں یہ پروڈکٹ بہت اچھی طرح سے کھپ رہا ہے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہے، لہٰذا چک بست یاد آتے ہیں دنیا نے بے حیائی کو نقش جبی کیا. لیکن اس بے حیائی کو نقش جبی کرنے والے کچھ اور ہو سکتے ہیں، اہل ایمان نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے، ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے اس اخوانی نوجوان کی یاد کو تازہ کر دینا ہوگا
ایک جوان کے سلسلے میں مصر کی کسی پولیس کو اس بات کا شک ہو گیا کہ یہ شخص، یہ جوان جو ہے، یہ مصر کی شہرا آفاق تنظیم اخوان المسلمون کا رکن ہے، ممبر ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلنے لگا کہ میں جان لوں کہ واقعتاً یہ اخوان المسلمون کا آدمی ہے یا نہیں، اخوان المسلمون کا رکن ہے یا نہیں۔ اور ہوا ایسا کہ اس لڑکے کا تعاقب کرتے کرتے اس نے تھوڑی بعد میں دیکھا کہ سامنے سے ایک اجنبی عورت آئی، کسی درجہ برہنہ لباس پہن کر، اور اس لڑکے نے، جس کو وہ اخوانی سمجھ رہا تھا، اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اس پولیس کے آدمی نے فوراً اس نتیجے کو اخذ کیا کہ یہ اخوانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخوانیوں کے اخلاق کے اندر میں وہ درجہ پایا جاتا تھا کہ کسی غیر اجنبی کو ٹکٹکی باندھے دیکھنا تو دور کی بات، اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنی نگاہوں کو پھیر لیتے تھے۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے بچوں، میرے ہم عمروں، ہم کو یہ کردار اور اخلاق اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ بھلے ہی فتنوں کا بازار گرم ہے، عریانیت اور فحاشی یوں کہہ لیجئے کہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، لیکن ہم یوسفی کردار کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کردار کو، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین کردار کو پھر زندہ کریں گے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اور نہ صرف اپنے معاشرے کی حسن خوبی کا باعث و ذریعہ بنیں گے، بلکہ ہم اپنے ہم وطنوں تک بھی اس مورل کوڈ آف کنڈکٹ کو پہنچائیں گے جو سورہ نور میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے آپ سبھی کے لیے اور ہمارے اپنے حق میں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔